خدا کا وجود۔ بائبل مقدس کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا سے شروع کریں۔ دورے اور متشکک ہمیں مسلسل چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ ثابت کرو کہ خدا ہے۔ نفسانی انسان کے لیے کسی ایسی چیز کا یقین کرنا مشکل ہے جسے وہ دیکھ، چھو یا محسوس نہ کر سکے۔ پہلا کرنتھیوں 2:14۔ بائبل مقدس کی پہلی ہی آیات ایک مسیح کا یہ مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت۔ بائبل مقدس کوئی ایسی نصابی کتاب نہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہو، بلکہ اس کا آغاز اس حقیقت کے اعلان سے ہوتا ہے کہ خدا ہے۔ بائبل مقدس صاف صاف کہتی ہے کہ صرف بے وقوف ہی خدا کے وجود سے انکار کر سکتا ہے۔ احمد نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ زبور 14 پہلی آیت۔ اگر کسی میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ اس نمایاں حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ زندہ خدا موجود ہے۔ پاک نشستوں کے علاوہ خدا کی موجود ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم ہر روز دعا کے وسیلہ سے اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا ہے کیونکہ آج ہی میں نے اس سے بات چیت کی اور اس نے میری دل کی دعا جو کہ نہایت ہی خاموشی سے کی گئی تھی سنی اور اس کا جواب دیا۔ پاک کلام سے ثبوت۔ زبور 19 پہلی آیت۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ آسمانوں کا حسن اور خوبصورتی اور جلال پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ خدا موجود ہے۔ رومیو پہلا باب 20 آیت۔ اس اعلان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہاں یہ دلیل ہے کہ کائنات خدا کی ذات کی ازلی اور ابدی قدرت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کی ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ ضمیر یا دل کے دلائل۔ پیدائشی طور پر انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی اعلیٰ اور برتر ہستی موجود ہے۔ آج تک کوئی ایسا قبیلہ دریافت نہیں ہوا جس میں یہ بات نہ پائی جاتی ہو۔ سب جانتے ہیں کہ کوئی ہستی ہے جو پیدا کرتی ہے اور سب چیزوں کا نظم و ضبط سنبھالے ہوئے ہے۔ رومیو 2:15۔ چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دل پر لکھی ہوئی دکھاتے ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ اعمال 17:23۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے۔ ان کا دل یا ضمیر ان کو بتاتا تھا کہ خدا ہے، اگرچہ وہ ذاتی طور سے اسے نہیں جانتے تھے۔ بعض لوگ اتنے اندھے ہیں کہ وہ آسمان پر چمکتے سورج کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن ان کا انکار اس حقیقت کو باطل تو نہیں کرتا کہ سورج ہے اور ہر روز طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ جو شخص دیکھنے ہی سے انکار کر دے اس سے بڑھ کر کوئی کیا اندھا ہوگا۔ ہر دیانتدار شخص کو معلوم ہوگا کہ باطن میں ایک مدھم سی آواز کہتی رہتی ہے کہ خدا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ لوگ خدا کے وجود کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ اسے دیکھ یا جان نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ موت کے بعد ہمیں اس کا سامنا کرنا اور اسے حساب دینا ہوگا۔ تخلیق کے مقاصد کی دلیل۔ گھڑی نہ صرف وجود رکھتی ہے بلکہ اس کا بنانے والا بھی ہوتا ہے۔ اس نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ اس نے اسے اس لیے نہیں بنایا کہ اس میں مچھر بسیرا کرے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ درست وقت بتائے۔ اگر ہم اس وسیع دنیا میں موجود ہر چھوٹی بڑی چیز کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک چیز کا خاکہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی باشعور ذہن نے تیار کیا ہے۔ پرندوں کے رنگ اور جانوروں کے اپنے دفاع کے طریقے مقصد حادثہ نہیں ہے، بلکہ خالق کے برتر اور اعلی ذہن کے منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ اخلاقیات کی دلیل۔ انسان عقل اور دانش اور اخلاقی فطرت کا مالک ہے۔
جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق کوئی بے جان قوت نہیں بلکہ زندہ، عقیل اور فہیم اور اخلاقی ہستی ہے۔ پیدائش 1:26 ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائے۔ پیدائش 1:27 خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان خدا کے نمونے پر پیدا کیا گیا ہے۔ زبور 94:9 جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ خدا نے انسان کو کان، آنکھ، علم، عقل اور شعور اور قوت ارادی دی ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں خود اس میں موجود ہیں۔ ضمیر انسان کو نیکی اور بدی، اچھی اور بری میں تمیز سکھاتا ہے، کیونکہ خالق ایک اخلاقی یعنی پاک ہستی ہے۔ وہ ہستی راست بازی کو پیار کرتی اور برائی سے نفرت کرتی ہے۔ زندگی کی دلیل: زندگی سے زندگی نکلتی ہے۔ ابتدائی زندگی کسی ایسی ہستی سے نکلی ہوگی جس میں ازلی اور ابدی زندگی ہے، یعنی انسانی زندگی کی تخلیق سے پہلے اس میں زندگی موجود تھی۔ ایسی زندگی کہاں پائی جاتی ہے؟ صرف خدا میں، کیونکہ وہی ازلی اور ابدی زندگی رکھتا ہے۔ زبور 36:9 کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔